افسوس آج وہ عربیوں کی اولادیں عیاشی کا سمبل بنی ہوئی ہیں دنیا میں. گھوڑے بھی اگر عیاشی کی مثال دیتے ہیں تو عرب کی دیتے ہیں کہ عرب کے لوگ فلور کا شکار کرنے کے لیے آتے ہیں, چند دنوں کے لیے نکاح کرنے کے لیے یہاں پاکستان کی بچیوں کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے آتے ہیں, اور حکومتی لیول کے اوپر ان کو سپورٹ کیا جاتا ہے. یار یہ وہ بدو تھے جن کے پاس کپڑے پہننے کے لیے پیسے نہیں ہوتے تھے. میرے پاس لوگوں کی کلپس آتے ہیں کہ سعودی عرب کے بادشاہ نے امریکہ کے ساتھ یہ کیا, اتنے اس کو کروڑ روپے کے تحفے دے دیے. میں کہتا ہوں غلط کیا. سعودی عرب کے بادشاہ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. امریکہ کی غلامی میں بہت ہی زیادہ آگے نکل گئے یہ لوگ, واقعی غلط کر رہے ہیں. کروڑوں روپے کے اس کو ڈونلڈ ٹرمپ کو ہدایہ دے دیا, اس کی تعریفیں اور پتہ نہیں کیا کیا ان کے پیچھے جا رہے ہیں. لیکن اس کے باوجود اگر سعودی عرب میں وہاں حکمرانوں کے خلاف قوم کھڑی ہو گئی تو اس کا فائدہ نہیں ہوگا, اس کا نقصان ہوگا. فرمایا ویل للعرب من شر قد اقترب, عربوں کے لیے ہلاکت ہے, عربوں کے لیے بربادی ہے اس شر سے جو قریب آ چکی ہے. اور آج جس طرح انہوں نے ان کی تہذیب کو اختیار کر لیا, دبئی جا کر دیکھیے, بدترین مغربی معاشرہ جو ہے وہ دبئی کے اندر ہم نے قائم کر کے دکھا دیا. اب سعودی عرب اس راستے پر بڑھ رہا ہے. السلام علیکم دوستوں, ہمارے اسلامک حکمران جو ہیں وہ اس قدر بے غیرت ہو چکے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے جب دبئی کا وزٹ کیا تو ڈونلڈ ٹرمپ کے استقبال کے لیے جو پرائم منسٹر ہے دبئی کا, اس نے باقاعدہ جو لڑکیاں ہیں ان کو استقبال کے لیے کھڑا کیا. اور وہ لڑکیاں جو ہیں اس ڈونلڈ ٹرمپ جو بغیرت ہے, جو اسرائیل کے پیچھے ہے, اور اسرائیلی جو ہیں وہ ہمارے کلمہ کو بہن بھائی مسلمان جو ہیں فلسطین کے اندر جو شہید ہو رہے ہیں, فلسطین کے اندر جو بھوک سے مر رہے ہیں, ان کے اوپر وہ ظلم کرتے ہیں. تو امریکہ کا سب سے زیادہ اسرائیل کے پیچھے ہاتھ ہے. تو اس بغیرت کا ہمارے اسلامک حکمران جو ہیں وہ اس طرح سے استقبال کر رہے ہیں کہ لڑکیاں جو ہیں ان کے استقبال کے لیے کھڑی کی جاتی ہیں. اسلامک کنٹری جو اپنے آپ کو مسلمان کہلوانے والے, لیکن حرکتیں ان کی جو ہیں وہ نان مسلم سے بھی گئی گزری ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حیا اور ایمان جو ہیں وہ آپس میں دوست ہیں, ساتھی ہیں. اگر ایک چیز اس میں سے نکال دی جائے تو دوسری جو ہے آٹومیٹکلی ختم ہو جاتی ہے. الحیاء والایمان قرانا اذا رفع احدهما رفع الاخر. نبی وسلم کی جو حدیث تھی کہ عربوں کی ہلاکت ہے, تو وہ حدیث بالکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچ ثابت ہو رہی ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 400 سال پہلے فرما کے گئے ہیں وہ بالکل صحیح ثابت ہو گئی کہ عرب جو ہیں وہ ہمارے کلمہ کو بہن بھائی مسلمان فلسطین ان کو چھوڑ کر انہوں نے صرف اور صرف نان مسلم سے دوستی رکھی. پھر انہوں نے اپنے ملک کو بچانے کے لیے, اپنی اکانومی مضبوط کرنے کے لیے صرف اور صرف اس بغیرت ڈونلڈ ٹرمپ کو ہی ترجیح دی. ہونا تو یہ چاہیے تھا جتنے بھی اسلامک حکمران ہیں, اسلامی ممالک جتنے بھی ہیں, عرب ملک خاص طور پر, ان کو یہ چاہیے تھا کہ اسلامی نظام قائم ہونا وہاں پر. لیکن وہ اسلامی ملک ہی انہوں نے اپنی بیویاں جو ہیں وہ پیش کی ڈونلڈ ٹرمپ کے سامنے, اور ان کی بیویاں جو ہیں وہ باقاعدہ ہاتھ ملا رہی ہیں ڈونلڈ ٹرمپ سے. آپ کو پتا ہوگا کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ عرب کنٹریز کی وزٹ پر ہے. کبھی وہ دبئی جا رہا ہے, کبھی وہ سعودیہ جا رہا ہے, اور کبھی وہ قطر جا رہا ہے. تو قطر کا جو پرائم منسٹر ہے اس نے تو $40 کروڑ کا ایک جہاز ڈونلڈ ٹرمپ کو دیا ہے. تو یہاں پر افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ جو پرائم منسٹر ہیں, اسلامی حکمران جو ہیں, یہ ہمارے کلمہ کو بہن بھائی فلسطینی جو ہیں ان کو یہ خوراک نہیں دے سکتے. اور آپ نے فرمایا ویل للعرب من شر قد اقترب, عربوں کے لیے ہلاکت ہے, عربوں کے لیے بربادی ہے اس شر سے جو قریب آ چکی ہے. اور آج جس طرح انہوں نے ان کی تہذیب کو اختیار کر لیا, دبئی جا کر دیکھیے, بدترین مغربی معاشرہ جو ہے وہ دبئی کے اندر ہم نے قائم کر کے دکھا دیا. اب سعودی عرب اس راستے پر بڑھ رہا ہے. لیکن میں اس کے وہ پہلی بات جو کہہ رہا ہوں وہ تو یقینی ہے, اس میں تو احادیث صحیحہ موجود ہے. اگرچہ اس کے بعد پانسا پلٹے گا, پھر حضرت مہدی کا ظہور ہوگا, پھر حضرت عیسیٰ کا نزول ہوگا, اور وہ گریٹر اسرائیل, گریٹر گریو یارڈ بنے گا یہودیوں کا. ایک ایک یہودی قتل ہوگا اور دفن ہوگا. یہ بات میں ہونا ہے, میں پہلی بات بات کر رہا ہوں. وہ پاسا پلٹے گا جب پلٹے گا. ابھی جو سامنے ہے وہ کیا ہے, جس ملحمۃ العظمیٰ کہا حضور نے, جسے آرمگیڈون کہتے ہیں عیسائی. آرمگیڈون کی اگر کہیں جا کر آپ دیکھیں گے, آپ ڈکشنری میں مانی تو کیا لکھا ہے, a very big war which will be fought between the forces of evil and good before the end of this world. اگر آپ پڑھنا چاہیں تو کتاب الملاحم میں پڑھیے. بدترین عذاب عربوں پر آیا کھڑا ہے, سروں پر چڑھا ہوا ہے. بدترین ایسی جنگ ہونی ہے الملحمۃ العظمیٰ, جس کو کہ میں بھی آپ کو گواہی پیش کر دوں گا, جسے کہا گیا دی لاسٹ کروسیڈ. بش نے بھی کروسیڈ کا لفظ بول دیا تھا, پھر واپس لیا اس نے. نکل جاتی ہے جس کے منہ سے سچی بات مستی میں, فقیہ مصلحت بھی سے اور ہندے بادہ خار اچھا, کروسیڈ کہہ کر پھر واپس لیا. یہ کروسیڈ, اس کے اوپر جس قدر نقصان ہونا ہے عربوں کا, گریٹر اسرائیل بنے گا, کہ عراق, شام, اردن, سعودی عرب کا کچھ شمالی علاقہ, ترکی کا جنوبی علاقہ, مصر کا صحرائے سینا, اور اس کے ساتھ ہی جو بہترین اس کا درخیز ترین علاقہ ڈیلٹا آف نائل, یہ سب یہودیوں کے قبضے میں جائیں گے. اس کو حدیث میں کہا گیا الملحمۃ العظمیٰ. عیسائی 80 علم لے کر مسلمانوں کے اوپر حملہ آور ہوں گے, اور ہر علم کے نیچے 12,000 فوج ہوگی, 9.5 لاکھ فوج. یہ نیٹو کی تیاری کس کے لیے ہو رہی ہے؟
जब यूएसएसआर का खात्मा हुआ तो पूछा गया था नेटो चीफ से, अब किस लिए तुम्हारा वो दुश्मन तो खत्म हो गया, अब हमें इस्लामिक फंडामेंटलिज्म से निपटना है। दोस्तों यही डोनाल्ड ट्रंप जो बेगैरत है, इसने सऊदी अरेबिया के अंदर जाकर मोहम्मद बिन सुलेमान से ये कहा कि अगर आप इसराइल से अच्छे ताल्लुकात कायम करेंगे तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी। अब यहाँ पर आप खुद ही हिसाब लगा सकते हैं कि इस मुनाफिक की चाल आप देख लें कि इसने ये मुतालबा किया है सऊदी हुकूमत से कि आप इसराइल को तस्लीम करें। कोई जो है वो अपनी बीवियाँ जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के सामने पेश कर रहा है। अस्तगफिरुल्लाह, ये हमारे इस्लामिक हुक्मरान हैं और ये है इनका हाल। इनकी गैरत जो है वो बिल्कुल मर चुकी है। लास्ट में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मैं हदीस कोट करूँगा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसके अंदर हया ख़त्म हो जाए, यानी हया बिल्कुल ख़त्म हो जाए तो वो जो चाहे करे।